بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس قوم میں زنا زیادہ ہو جاتا ہے ان میں موت بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے ان کی روزی بند ہو جاتی ہے۔ جو قوم ناحق فیصلے کرتی ہے ان میں خون ریزی زیادہ ہو جاتی ہے، اور جو قوم عہد توڑتی ہے ان پر دشمن غالب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے اس کا امتحان بھی اسی قدر سخت ہوتا جاتا ہے۔ حضرت علی، اپنا غم کسی دوسرے کو مت سناؤ، اس سے دشمن خوش، دوست پریشان اور اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اچھی عادت کی مالک، نیک اور پارسا عورت کسی فقیر کے گھر میں بھی ہو تو اسے بھی بادشاہ بنا دیتی ہے۔ حضرت شیخ سعدی، انسان کی پہچان اچھا لباس نہیں بلکہ اچھا اخلاق اور اس کا ایمان ہے۔ محبت اگر عیب دیکھتی تو اللہ عز و جل کبھی ہماری طرف نہ دیکھتا۔ دنیا کے سبھی رشتے تمہیں تمہارے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، مگر صرف اللہ ہی ہے جو تمہیں تمہارے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ وہ پھل جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، انجیر، زیتون، انگور، انار، کیلا، تر کھجور، کہتے ہیں ہر وقت اپنا تن اور من صاف رکھو، کیا خبر کہ کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے۔ اللہ نے اپنے بندوں پہ 3 عنایتیں کی، ایک گندم اور اناج میں کیڑے پیدا کر دیے، ورنہ انسان اسے سونے اور چاندی کی طرح ذخیرہ کر لیتا اور لوگ بھوکے مر جاتے۔ دوسرا، موت کے بعد مردے کے جسم میں بدبو پیدا کر دی، ورنہ کوئی اپنے پیاروں کو دفن ہی نہ کرتا۔ تیسرا، مصیبت کے بعد لوگوں کو صبر اور سکون دیا، ورنہ ان کی زندگی کبھی خوشگوار نہ ہوتی۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کنجوس شخص کتنا بد نصیب ہے کہ دنیا میں فقیروں جیسی زندگی گزارتا ہے اور قیامت کو امیروں جیسا حساب دے گا۔ لذت کو ختم کرنے والی موت کو اکثر یاد کیا کرو۔ انسان کو اپنے اندر جھانکنا چاہیے تو وہ دوسروں کے احساسات کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی بھی اپنی موت کو شامل ہی نہیں کرتا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں، جان لو کہ اللہ تمہارا کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ مصیبتوں میں مت گھبرائیے، کیونکہ ستارے اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ وہ برائی جس کے کرنے سے تیرے دل کو ملال ہو اس نیکی سے بہتر ہے۔ بس اللہ ہی بہترین محافظ ہے اور وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کر دیتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن جمعے کا ہے، بس تم اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جنت میں ایک نیک بندہ کا درجہ بلند فرمائیں گے۔ وہ دریافت کرے گا کہ اے میرے رب، میرا یہ درجہ کس وجہ سے بلند کیا گیا؟ ارشاد ہوگا، یہ درجہ تمہاری اولاد کے تمہارے لیے دعائے مغفرت کرنے کی وجہ سے بلند ہوا۔ حدیث پاک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کو ایسی جگہ ذلیل کرے گا
جہاں اس کی عزت کی جاتی ہے تو اللہ اسے ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 100 مرتبہ کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اس کی تمام خطائیں جھاڑ دی جاتی ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ جتنی ہوں۔ اگر راستہ خوبصورت ہے تو معلوم کرو کہ کس منزل کو جاتا ہے، لیکن اگر منزل خوبصورت ہو تو راستہ کی پرواہ نہ کرو۔ جو آدمی کل کے دن خدا کی پکڑ سے نہ ڈرتا ہو، آپ آج بھی اس کے شر سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ میری زندگی، میری خوشی، میری چاہت ہے میری ماں، میری محبت، میرا عشق، میری دیوانگی ہے میری ماں، میرے دکھوں میں ہوتی ہے جس کی آنکھیں اشک بار، میری زندگی کا حاصل ہے میری ماں، میری خوشیوں کی، میرے دکھ سکھ کی ساتھی، وہ پیاری سی ہستی ہے میری ماں، میری کامیابیوں، میری منزلوں کی طالب، ہر دعائیں مانگتی جو میرے واسطے ہے میری ماں، جسے تم بہت زیادہ پیار کرتے ہو اسے کبھی زندگی میں آزمانا مت، کیونکہ اگر وہ گناہ گار بھی نکلا تو دل تمہارا ہی ٹوٹے گا۔ جو اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ اس کا رزق کہاں سے آ رہا ہے، یعنی حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، گویا وہ اس سے بے فکر ہے کہ اللہ اس کو کسی بھی دروازے سے جہنم میں داخل کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے لیے اس شان کے ساتھ حج کیا کہ کوئی فحش بات نہ ہوئی اور نہ کوئی گناہ ہوا، تو وہ اس دن کی طرح واپس جائے گا جسے اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ سمندر سب کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ اس میں سے موتی تلاش کر لیتے ہیں، کچھ مچھلیاں پکڑ لیتے ہیں اور کچھ سمندر سے کھارے پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا۔ بادل سے برسنے والا پانی ایک جیسا ہی ہوتا ہے، زرخیز زمین اسی پانی سے سبزہ اگا لیتی ہے، صحرا کو ریت اس پانی سے اپنی پیاس بجھا لیتی ہے، اور وہی پانی چکنے پتھروں کو محض چھوڑ کر گزر جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت ہر دل کے لیے ایک جیسی ہے، اب یہ ہم پر ہے کہ ہم پر اس کا کتنا رنگ چڑھتا ہے، اور اللہ کا رنگ سب رنگوں سے بہتر ہے۔ جب اللہ تمہیں کنارے پر لا کر کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو، کیونکہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا تمہیں اڑانا سکھا دے گا۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ، کیونکہ معافی مانگ لینے کے باوجود اسے دکھ ضرور رہے گا۔ تکبر سے پاک گفتگو، مفاد سے پاک محبت، لالچ سے پاک خدمت، اور خود غرضی سے پاک دعا سچے رشتے کی دلیل ہے۔ جو اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہے وہ محبت اور معافی پر یقین نہ رکھے، ایسا ہونا منافقت ہے۔ محبت کرنا اور معاف کر دینا تو خدائی صفات ہے۔ وہ لوگ کسی کے نہیں ہوتے جو دوست اور رشتوں کو لباس کی طرح بدلتے ہیں۔ اے دیکھنے والو، اپنے رب کے کرم کو دیکھو، جو فرشتے شام کو تیرا گناہ اس کے پاس لے جاتے ہیں، وہ صبح انہی کے ہاتھ سے تیرا رزق بھیجتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، اور زندگی تو آخرت کا گھر ہے۔ کاش یہ لوگ سمجھتے۔
دو نمازوں کے درمیان کیے گئے گناہ معاف۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور نماز پڑھے تو جتنے گناہ اس نماز سے دوسری نماز تک ہوں گے وہ بخش دیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے پاس رحمت کے 100 حصے ہیں، اللہ نے اس میں سے ایک حصہ جنوں انسانوں کیڑوں مکوڑوں میں اتارا، اسی وجہ سے وہ آپس میں ایک دوسرے سے نرمی اور رحم کا معاملہ کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے جانور اپنے بچے کو پیار کرتے ہیں۔ 99 حصے اللہ تعالیٰ نے بچا رکھے ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، دوستو اور مانگوں میں مولا سے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا۔ جب اللہ کو آپ کی زندگی میں اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ غیروں سے مانگا تو ذلت ملی، اللہ تعالیٰ سے مانگا تو عزت ملی۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ اللہ کی رحمت سے وہی نا امید ہوتے ہیں جو گمراہ ہیں۔ اللہ کے خوف سے نکلنے والے آنسو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے خوف اور ہیبت سے جس بندہ مومن کی آنکھوں سے کچھ آنسو نکلیں اگرچہ وہ مقدار میں بہت کم ہوں، مثلا مکھی کے سر کے برابر ہی ہوں، پھر وہ آنسو بہہ کر اس کے چہرے پر پہنچ جائیں تو اللہ تعالیٰ اس چہرے کو آتش آگ کے لیے حرام کر دے گا۔ اطمینان اگر دولت میں ہوتا تو سکون کبھی سجدوں میں نہ آتا۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ دوسروں کی خوشی میں خوش رہنا سیکھو، اللہ تمہیں دینے میں بھی دیر نہیں کرے گا۔ اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں بدبختی اور منافقت سے اور برے اخلاق سے۔ جہل کے سامنے عقل کی بات نہ کرو، کیونکہ پہلے وہ بحث کرے گا پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن بن جائے گا۔ اللہ پر ہمیشہ بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے بلکہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابن آدم اگر تو میرے پاس زمین کے برابر گناہ لے کر آ جائے پھر تمہاری مجھ سے ملاقات اس حالت میں ہو کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے تھے تو زمین کے برابر تجھے مغفرت سے نواز دوں گا۔ جسے ایک مدت میں دوست بنائے مناسب نہیں کہ اسے ایک لمحے میں کھو دیں۔ فجر کی نماز لازم کر لو، کیونکہ یہ اس دن کے لیے شیطان کے خلاف پہلی جنگ ہے۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر رات تہجد میں روتے ہوئے دعا کرنا، یا اللہ میری امت کو معاف بخش دے۔ برا وقت ہمیشہ گزر جاتا ہے، چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، بس انسان کا ظرف آزمانا ہوتا ہے۔ اللہ نے بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب اللہ پاک پہ چھوڑ دو۔ آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت۔
جب گھر سے نکلتے وقت پڑھو گے تو 70,000 فرشتے ہر طرف سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ جب گھر داخل ہوتے وقت پڑھو گے تو آپ کے گھر سے محتاجی دور ہو جائے گی۔ جب وضو کے بعد پڑھو گے تو 70 درجے بلند ہوں گے۔ اگر رات کو سوتے وقت پڑھو گے تو ایک فرشتہ ساری رات آپ کی حفاظت کرے گا، اور اگر فرض نماز کے بعد پڑھو گے تو آپ کا ایک پاؤں زمین اور دوسرا جنت میں ہوگا، جس سے اس کے والدین خوش راضی نہیں، اس سے اللہ بھی راضی نہیں۔ میں نے کہا تھک چکا ہوں۔ جواب آیا خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی، اور اچھی بات بتانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ خوشحالی لانے والی 7 چیزیں: پہلا قرآن کی تلاوت، دوسرا نماز کی پابندی، تیسرا اللہ کا شکر ادا کرنا، چوتھا مجبور کی مدد کرنا، پانچواں گناہوں سے توبہ، عزیزوں سے اچھا سلوک، اور ساتواں صبح کے وقت سورہ یاسین اور شام کے وقت سورہ واقعہ کی تلاوت۔ احسان فراموش اور مطلب پرست انسان سب کچھ حاصل ہونے کے باوجود بھی تنہا اور بے سکون رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں، اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اللہ سے باتیں کرے، اس کو لازم ہے کہ قرآن پڑھے۔ فرمان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، شکست کھانا بری بات ہے، بری بات نہیں، شکست کھا کر ہمت ہار جانا بری بات ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مجھے سب سے زیادہ پیارے اور میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق سب سے زیادہ بہتر ہوں گے، اور میرے غصے کے مارے اور مجھ سے دور وہ لوگ ہوں گے جن کے بدترین اخلاق ہوں گے۔ فجر اور عشاء کی نماز کا اجر: جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی اس نے گویا نصف رات قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز بھی با جماعت ادا کی اس نے گویا ساری رات قیام کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن اور شب جمعہ میں مجھ پر درود کثرت سے بھیجا کرو، کیونکہ جو شخص ایسا کرے گا میں قیامت کے دن اس کے لیے گواہ اور سفارشی ہوں گا۔ انسان کا مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار اللہ سے رجوع کرتا ہے۔ یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں تجھے پسند آ جاؤں۔ کسی کے دل سے اپنا دل مت لگاؤ، کیونکہ دل بدل جاتے ہیں۔ دل لگانا ہے تو اللہ سے لگاؤ، کیونکہ اللہ کبھی نہیں بدلتا بلکہ دلوں میں بس جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی 6 نصیحتیں: 1. جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا روب کم ہو جاتا ہے۔ 2. جو مذاق زیادہ کرتا ہے لوگ اس کو ہلکا اور بے حیثیت سمجھتے ہیں۔ 3. جو باتیں زیادہ کرتا ہے اس کی لغزشیں زیادہ ہوتی ہیں۔ 4. جس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں اس کی حیا کم ہو جاتی ہے۔ 5. جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے۔ اور آخری، جس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیرات مت روکو ورنہ تیرا رزق بھی روک دیا جائے گا، گننے نہ لگ جانا ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تجھے گن کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جو کسی تنگ دست کو میعاد گزر جانے کے بعد بھی مہلت دے گا تو اس کے ہر دن کے حساب سے اس کے قرض کے برابر صدقہ کا ثواب ملے گا۔ تمام انگلیاں لمبائی میں برابر نہیں ہوتی، لیکن انہیں جب موڑا یا جھکایا جاتا ہے تو سب لمبائی میں برابر ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات زندگی تب آسان ہو جاتی ہے جب ہم جھکتے ہیں اور نرم رویہ اختیار کرتے ہیں۔ مجھے کون سے کر تو قریب تر، مجھے اپنے در کی گدائی دے، مجھے اس جہاں سے غرض نہیں، مجھے اس جہاں کی رسائی دے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب دل کی ساری خواہشات ختم ہو جاتی ہے اور دل چاہتا ہے بس وہی ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ والدین وہ درخت ہیں جو پھل دے نہ دیں، سایہ ضرور دیتے ہیں۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی اور اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو ملتے ہیں ایک اور اچھی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، والسلام۔